افغان جارحیت کے خلاف آپریشن غزو للحق جاری، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائیاں۔ مؤثر آپریشن میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا خوست میں قائم ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال کارروائیوں کے بعد دشمن کو ہر محاذ پر پسپائی کا سامنا ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ، دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں بہت چال، پاکستان اسٹاک مارکیٹ بھی کریش کر گئی۔ 100 انڈیکس میں 15,000 پوائنٹس کی کمی، 1,68,000 1,53,000 پوائنٹس پر آ گیا۔ بمبئی اسٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 967 پوائنٹس کم ہو کر 80,320 پر آ گیا۔ ہانگ کانگ اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی سے مارکیٹ 2% گر گئی۔ تائیوان اسٹاک مارکیٹ میں بھی 2.3% کمی کے ساتھ کاروبار شروع ہوا۔ جاپانی اسٹاک مارکیٹ میں بھی انڈیکس 1.5% گر گیا۔ شنگھائی اسٹاک مارکیٹ 0.27% کمی کے ساتھ کھلی۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال، وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور رسد کی مانیٹرنگ کے لیے 18 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی میں توانائی، پیٹرولیم وزراء سمیت گورنر اسٹیٹ بینک شامل۔ کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اسٹاک پر نظر رکھے گی۔ اور پاکستان اور آئی ایم ایف میں باضابطہ مذاکرات کا آغاز، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے آئی ایم ایف مشن کی ملاقات، رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی کی مالی کارکردگی کا جائزہ۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کی نئی قیادت سے مذاکرات کرنے کا اعلان، وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار کے مطابق امریکی صدر ایران کی نئی قیادت سے مذاکرات کے لیے آمادہ۔ ٹرمپ نے ایک امریکی جریدے کو انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ وہ نئے ایرانی رہنما سے بات کرنے پر راضی ہیں۔ دعویٰ کیا کہ ایران کے نئے رہنما بھی ان سے بات چیت کے خواہش مند ہیں۔ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا، سربراہ ایرانی قوم سلامتی کونسل کی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید۔ علی لاریجانی نے عالمی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ مسترد کر دیا، کہا ٹرمپ کی فریب زدہ پالیسیوں نے خطے کو افراتفری میں دھکیل دیا۔ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ کے نعرے کو اسرائیل فرسٹ میں بدل دیا، امریکی فوجیوں کو اسرائیلی خواہشات کی بھیٹ چڑھا دیا۔ 1 سے 2 دن میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا جائے گا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں۔ علی رضا رافی ایرانی سپریم لیڈر کے فرائض انجام دینے والے عبوری کونسل کے رکن مقرر کر دیے گئے۔ 3 رکنی کونسل میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔ احمد واحدی کو پاسداران انقلاب کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا گیا۔ انسانیت کے قاتل مودی اور نیتن یاہو کی دوستی، بھارت اور اسرائیل کی خطے میں بڑی جنگ کی سازشیں، ایران پر اسرائیلی حملے میں مودی کی غیر مشروع تائید بھی شامل، بھارت کی نام نہاد غیر جانبداری کے جھوٹے دعووں کا پول کھول دیا۔ بھارت میں اپوزیشن جماعتوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مودی کے دورے نے ایران پر فضائی حملوں کی تائید کا تاثر دے کر خطے میں بحران کو جنم دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت، پاکستان بھر میں شدید عوامی رد عمل۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور، ملتان سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں، احتجاجی مظاہرے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے۔ سندھ حکومت نے صوبے بھر میں دفعہ 144 میں 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی آج بند، کراچی یونیورسٹی اور سرحد یونیورسٹی میں آج تعلیمی سرگرمیاں معطل، امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ سندھ میں ہندو برادری کی جانب سے بھی سوگ کا اعلان، مذہبی تہوار ہولی نہ منانے کا اعلان کر دیا، تقریبات ملتوی کر دی ہیں۔ امریکہ اسرائیل کا ایران پر دھاوا، مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال، معیشت پر منفی اثرات پڑنے لگے۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ کروڈ کی قیمت 13% بڑھ کر $82 بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت میں بھی 12% اضافہ ریکارڈ، سونے کی قیمتوں میں 2% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال، وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور رسد کی مانیٹرنگ کے لیے 18 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی میں توانائی، پیٹرولیم وزراء سمیت گورنر شامل۔ کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں، اسٹاک پر نظر رکھے گی، طلب و رسد کا روزانہ جائزہ لے گی۔ وزیر اعظم کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کی جائے گی۔ پارلیمنٹ کی دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس آج سپہر 3 بجے ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہر پارلیمانی سال کے آغاز سے بلایا جاتا ہے۔ اجلاس سے صدر مملکت کا خطاب آئینی تقاضا ہے۔ آصف علی زرداری بطور صدر پاکستان مشترکہ اجلاس سے 9ویں مرتبہ خطاب کریں گے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے مشترکہ اجلاس کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ روس ملتوی، اعلیٰ سطح کے وفد کو وزیر اعظم کے ہمراہ روس کا دورہ کرنا تھا۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ईरान पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है और हमें रंज है। पाकिस्तान ने हर मुमकिन सफारती और अखलाकी तरीके से ईरान की हिमायत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ हमले की मज़म्मत की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि हर मुसलमान इस वक्त दुखी और अश्कबार है। दुख की इस घड़ी में हम सब एक हैं। पाकिस्तानी साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी हमला। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने कामयाबी से भारतीय चैनल एबीपी न्यूज़ को हैक कर लिया। भारतीय चैनल एबीपी न्यूज़ पर पाकिस्तानी फौज का मवाद चलने लगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के इक़्तिबासात भी नशर हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का पहला रोज सरमायाकारों को मुआशी झटका। मार्केट के आगाज के साथ ही शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 15,000 पॉइंट्स की कमी 1,68,000 से 1,53,000 पॉइंट्स पर आ गया। इंडेक्स की 1,53,661 पर ट्रेडिंग जारी। हर सूबे की सकाफत काबिल एहतराम और मुल्क की पहचान है। फूल अलग सही लेकिन गुलदस्ता एक है। बलूच सकाफत बहुत दिलकश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बलूच सकाफत के दिन पर पैगाम का बावकार सफ़ेद पगड़ी, बलूची कढ़ाई से मुज़य्यन मलबूसात, बलूची रक्स भाते हैं। बलूच सकाफत मोहब्बत, बहादुरी और मेहमान नवाजी की अलामत है। और GTV न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान की मकबूलियत बरकरार। सनाफा फरहान अली वारिस ट्रांसमिशन के मेज़बान। शेफ गुलजार के मज़े के पकवान बनाने की तरकीब। ट्रांसमिशन में खुसूसी प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद वलीद शेख। उलमा कराम की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत और मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। हम्दुनात खानों के खुसूसी कलाम। खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 1 बजे से इफ्तार तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर।